الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے یہ کم ہے کہ اس پاک پروردگار عالم نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان تخلیق فرمایا، سب سے بہترین مخلوق میں پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو سب سے بڑا کرم فرمایا، جو سب سے بڑا احسان فرمایا، وہ کرم، وہ فضل اور وہ احسان یہ فرمایا ہم جیسے گناہگار لوگوں کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا امتی اور غلام بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی، ساری کی ساری نعمتیں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے توسط سے عطا فرمائی۔ ہم اپنے جسم کے اوپر غور کریں، اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے آنکھوں کی نعمت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے سننے کے لیے ہمیں کانوں کی نعمت عطا فرمائی، بولنے کے لیے زبان کی نعمت عطا فرمائی، اور اس کے علاوہ پکڑنے کے لیے ہاتھوں کی نعمت عطا فرمائی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہم کھاتے ہیں، اتنی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں اللہ پاک نے اپنے کلام پاک کے اندر اس بات کو واضح طور پہ بیان کر دیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اے میرے بندے اگر تو میری عطا کردہ نعمتوں کو گننا چاہے، میری عطا کردہ نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تمہارا دن بھی بسر ہو جائے گا، تمہاری رات بھی گزر جائے گی، تم میری عطا کردہ نعمتیں شمار نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے عطا فرمائی۔ ہمارا حق بنتا ہے ہم شکر اور صبر کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کریں اور ہر لمحے ہر پل یہ دعا مانگے، یا اللہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کا پابند بنا۔ ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے۔ اور پھر آج کی جو آنے والی رات ہے، شب برات، بڑی عظمتوں والی رات، بڑی برکتوں والی رات، میں نے قرآن کریم کے ایک حصے کی جو تلاوت کی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی خوش نصیبوں کا ذکر فرمایا جو اس طرح کی راتوں کو بیدار کرتے ہیں، اس طرح کی مقدس راتیں رب کی بارگاہ میں جا کے گزارتے ہیں، اور جا کے کیا کرتے ہیں؟ کوئی فضول کام نہیں کرتے، بلکہ میرے آقا کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اللہ کریم کے نام کا ذکر کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کرتے ہیں، اور نوافل کی کثرت سے اپنی پوری رات کو بسر کر دیتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اللہ فرماتا ہے میرے وہ خوش نصیب بندے جو اپنی زندگی کے مقصد پہ غور کرتے ہیں، اور کرتے کیا ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ان کی راتیں سجدے اور قیام کی حالت میں گزر جاتی ہیں۔ تو ہم
آج اکٹھے ہوئے. ہمارا اس جگہ بیٹھنے کا مقصد کہ آج کی جو آنے والی رات ہے یہ بڑی برکتوں والی رات ہے. اس رات کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین قرآن کریم میں فرمایا. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدخان کے شروع کی آیات میں آج کی شب بارات کا ذکر فرمایا. اللہ فرماتا ہے حق کو واضح کرنے والی کتاب کی قسم بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو آج کی رات میں اتارا. اللہ کا قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے کہ یہ قرآن کریم وہ ہے تو شب بارات میں نازل کیا گیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اپنے بندوں کو اپنے عذاب کا ڈر سنانے والے ہیں. جو بندہ ہماری بارگاہ میں نیک اعمال کرے گا، جس کے دن ہماری تعلیمات کے مطابق بسر ہوں گے، جس کی راتیں احکامات کے مطابق بسر ہوگی، اللہ فرماتا ہے ہم اپنی رضا اس بندے کو دیں گے، ہم اس بندے کو بخشش کے تحفے عطا کریں گے. لیکن وہ بندہ جو شیطان کی اتباع کے اندر مگن رہتا ہے، جو پورا دن غلط مجالس کو اختیار کرتا ہے، بری صحبتوں کو جا کے اختیار کرتا ہے، نہ اللہ کے نام کا ذکر، نہ نبی پاک علیہ السلام کے دین کا ذکر، نہ حضور کی ذات پہ درود و سلام، نہ کوئی نماز کی پابندی، نہ تلاوت قرآن کریم، نہ ذکر کے حلقے. اس طرح جو بندہ غلط کاریوں میں بسر کر دیتے ہیں اپنے اوقات کو، اللہ فرماتا ہے ہم اس بندے کو بتاتے ہیں کہ یہ تو گناہ کر رکھا ہے، تیرا انجام یہ ہوگا. یہ تو گناہ کر رکھا ہے، تجھے جہنم کی آگ میں جانا پڑے گا. یہ تو گناہ کر رکھا ہے، تیرے پاؤں میں آگ کے جوتے ڈالے جائیں گے. تو آج کی رات میں یہ پیغام دیتی ہے کہ بڑی برکتوں والی رات ہے، بڑی عظمتوں والی رات ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، یعنی آج کی جو شب برات ہے، میرے آقا فرماتے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور پوری رات غروب آفتاب سے لے کے صبح صادق تک اللہ کی رحمت کے صدائیں بلند کرتی ہے، اللہ کی رحمت کی اعلان کرتی ہے کوئی میری بارگاہ میں توبہ کرنے والا، اس کی توبہ کو قبول فرماؤں گا. ہے کوئی میری بارگاہ میں رزق کو طلب کرنے والا، اس کو رزق عطا کروں گا. ہے کوئی میری بارگاہ میں اولاد کا طلبگار، اللہ فرماتا ہے صاحب اولاد اس کو بنا دوں گا. مگر ہم اپنی کفیت پہ دیکھیں، غور کریں کہ ہماری جو یہ رات ہے شیطانی چکروں میں گزر جاتی ہے. آتش بازی کے سامان کے اندر ہم اپنی رات کو گزار دیتے ہیں، حالانکہ یہ وہی رات ہے اللہ کا کلام ہمیں حکم دیتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم. یہ وہ رات ہے جس میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ فرما دیا جاتا ہے. اور یہ ایسی عظمتوں والی رات ہے جس رات میں یہ فہرست بنتی ہے کہ کتنے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اگلی شب بارات سے پہلے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے، جن کے اوپر موت طاری ہوگی اور عالم برزخ میں پہنچ جائیں گے. کتنے وہ لوگ ہیں جو کیا کریں گے، جنہوں نے اگلی شب بارات سے پہلے اس دنیا میں آنا ہے. اور وہ خوش نصیب جنہوں نے اس سال اللہ کے گھر کی حاضری دینی ہے، حج بیت اللہ کی سعادت کو حاصل کرنا ہے، ان خوش نصیبوں کے نام بھی آج کی رات لکھے جاتے ہیں. تو آئیں ہم نیت کرتے ہیں کہ آج کی جو رات ہے ہم نبی پاک علیہ السلام کے دین کے مطابق بسر کریں. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا معمول کیا تھا، آپ یہ رات کس انداز سے بسر کرتے تھے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات، یعنی جو آج کی آنے والی رات ہے شب بارات، اس رات کے متعلق فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 رکعت نماز نفل ادا کی. یعنی آج کی رات کا بڑا اہم وظیفہ. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے شب بارات میں کیا دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے رات کے وقت 14 رکعت نفل پڑھے. نوافل پڑھنے کے بعد 14 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی. سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد 14 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھا، قل هو اللہ احد، یہ سورت پڑھی.
اس کے بعد 14 مرتبہ کریم آقا علیہ السلام نے سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق یہ سورت پڑھی. پھر 14 مرتبہ سورۃ الناس قرآن کریم کی آخری سورت قل اعوذ برب الناس اس سورت کی تلاوت فرمائی. اتنا پڑھنے کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ایک بار آیت الکرسی پڑھی اور ایک مرتبہ سورہ توبہ کی آخری آیت حضور اسلام نے تلاوت فرمائی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کی، دعائیں مانگی. حضرت علی فرماتے جب میں نے نبی علیہ السلام کا عمل دیکھا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ نوافل پڑھے، قرآن کریم کی صورتوں کی تلاوت کی، یا رسول اللہ آپ نے اللہ کے حضور دعائیں مانگی، اتنا اہتمام کیا، اس کا اجر کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، یہ کرنے سے بندے کو حاصل کیا ہوتا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی المرتضیٰ جو میرا امتی شب برات میں 15ویں شعبان کی رات یہ نوافل پڑھے، یہ سورت تلاوت کرے، اللہ کریم اسے 20 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو 2 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب ہم اس بات کے اوپر غور کریں، اللہ کی رحمت تو ہمیں پکار پکار کے کہتی ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہ رہے منزل ہی نہیں. ہماری راتیں تو غلط کاریوں میں گزر جاتی ہیں، ہماری راتیں تو پتہ نہیں کتنے عجیب کاموں کے اندر بسر ہوتی ہیں. آئیں آلے رسول کی بارگاہ میں چلتے ہیں. حضرت سیدنا امام طاؤس جمانی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے نور نظر رکھتے جگر حضرت سیدنا امام حسن کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میں نے عرض کیا حضور آپ بتائیں جب سال کے بعد شب برات آتی ہے تو آپ یہ رات کن کاموں کے اندر بسر کرتے ہیں، آپ یہ رات گزارتے کس طرح، آپ کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا اے طاؤس یمانی میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں. کتنے حصوں میں تقسیم کرتا ہوں؟ 3 حصوں میں. مثال کے طور پہ رات کے 9 گھنٹے ہیں تو 3 گھنٹوں میں رات کے 3 حصے تقسیم ہو گئے. آپ فرماتے ہیں پہلا حصہ میں آقا کریم علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک پڑھنے میں گزار دیتا ہوں. دوسرا حصہ میں استغفار، اللہ سے بخشش طلب کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرا حصہ میں اللہ تبارک و تعالی سے بخشش کو طلب کرنے کے اندر گزار دیتا ہوں. اور رات کا آخری پہر جو سحری کا وقت ہوتا ہے وہ تیسرا حصہ رات کا میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے کی عالم میں گزار دیتا ہوں. آخری حصہ میں جو ہے وہ نوافل کی کثرت کے اندر بسر کر دیتا ہوں. دیکھیں نا وہ لوگ کس طرح اس رات کو تقسیم کاری میں اپنی رات اللہ کے ذکر کے اندر گزارا کرتے تھے. مگر ہماری کیا کیفیت ہے؟ ہم اپنے اوپر غور کریں. ہمارا حق بنتا ہے آج کی رات ہے غروب آفتاب کے بعد ہم 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں یا اللہ پچھلی شب برات سے لے کے آج کی رات تک میں نے کوئی عمل نہیں کیا، اگر کوئی نیکی کا کام کیا وہ بھی دکھانے کے لیے کیا، اخلاص سے خالی ہے، یا اللہ میری پورے سال کی گناہوں کی معافی عطا فرما، میری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل شکرانہ پڑھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے مولا تیرا کتنا کرم ہے کہ تو نے زندگی میں ایک بار پھر مجھے یہ رحمتوں والی اور برکتوں والی رات عطا فرما دی. دیکھیں نا کتنے ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے بھائی، ہمارے رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں، ہماری جان پہچان والے لوگ جو پچھلے سال شب برات میں موجود تھے لیکن آج وہ لقمۂ اجل بن گئے، آج اپنی قبروں کے اندر چلے گئے، موت کے گھاٹ اتر گئے، عالم برزخ میں منتقل ہو گئے. پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا. آج کی رات تو یقین کریں کہ مردوں کی فہرست تیار ہوتی ہے، زندوں کی فہرست تیار ہوتی ہے. حضور شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بندے تو غفلت کے عالم میں یہ رات گزار دیتا ہے، تجھے یہ نہیں پتا ہو سکتا ہے کہ تیرا کفن جو ہے وہ بازار میں بکنے کے لیے آ گیا، تیری قبر کی جگہ منتخب ہو چکی ہو، لیکن تو اپنے عجیب کاموں کے اندر اپنے وقت کو گزار دیتا ہے.
آج کی رات ہمیں کیا کرنا ہے؟ حضور کی ذات پہ درود شریف بھی پڑھنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنی ہے، اور علماء فرماتے ہیں جو بندہ آج کی رات سورۃ الدخان کی تلاوت کرے گا اللہ پاک اس بندے کی حاجات کو پورا فرمائے گا، اللہ اس کے دل کی تمنائیں پوری فرمائے گا، اور اس کی نیک اور جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ اور پھر جو بندہ آج کی شب 7 پتے بیری کے لے کے ان کو پانی کے اندر گرم کرے، ابالے، جوش دے، اور اس گرم پانی سے جو بندہ اس رات نہائے گا، غسل کرے گا، علماء فرماتے ہیں اگلی شب برات تک پورا سال اس بندے پہ کسی قسم کے جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ آج کی رات آقا کریم الاسلام کی تعلیمات کے مطابق بسر کرنے کے۔ قرآن کریم دیکھیں نا کتنے واضح لفظوں میں کہہ رہے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میرے آقا کی ذات میں کلام نازل کیا، تو حضور الاسلام کی ذات پہ رب نے جو کلام نازل کیا اسی کلام کا یہ حصہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ بندے بڑی قسمتوں والے ہیں جن کی راتیں سجدے اور قیام کی حالت میں بسر ہو جاتی ہے۔ تو آئیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کا پابند بنائے، اور آج کی رات جو شب برات کی رات ہے یہ برکتوں والی رات ہے، یہ رات نبی علیہ السلام کے طرز عمل کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے اس رات اللہ تعالیٰ ہر بندے کی بخشش فرما دیتا ہے، مگر مشرک جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اس کی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ ماں باپ کو تنگ کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان اس رات بخشا نہیں جاتا۔ صلہ رحمی توڑنے والا، قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں میں وہ جدائی ڈالنے والے کی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق آج کی شب برات منانے کی، گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی کی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔